قریب آ گئی گھڑی اور پھٹ گیا چاند، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ جھٹلایا انہوں نے اس کو بھی اور پیچھے لگ گئے اپنی خواہشات کے، حالانکہ ہر معاملے کو ایک انجام تک پہنچ کر رہنا ہے، اور یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس پچھلی قوموں کی ایسی خبریں جن میں ہے کافی سامان عبرت، ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ مگر کچھ فائدہ نہ دیا ان تنبیہات نے، بس رخ موڑ لو ان سے، جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف، اس وقت سہمی ہوئی ہوں گی آنکھیں ان کی، نکلیں گے وہ اپنی قبروں سے اس طرح جیسے کہ وہ ہوں منتشر ٹڈیاں۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کے بارے میں بتائیں گے جس کو آج سائنس بھی ثابت کر رہی ہے۔ آج ہم آپ کو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بارے میں بتائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے نبوت کی صداقت کے لیے بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں شق القمر کا معجزہ دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ جو کہ بخاری و ترمذی میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اس موقع پر موجود تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے دکھائی دے رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر کہا، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ حدیث کے علاوہ اس معجزے کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور اس دنیا کا طویل حصہ گزر چکا ہے اور قلیل حصہ باقی رہ گیا ہے، کیونکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکی ہے۔ جبکہ کفار یہ معجزہ دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا اس طرح کی جادو کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور آپ کو یہاں پر جادو اور معجزے میں فرق بتاتے چلیں۔ جادو وہ ہوتا ہے جس سے دماغ کو قابو کیا جاتا ہے، کوئی چیز ہوتی نہیں ہے مگر جادو کے ذریعے، یعنی دماغ کو قابو کر کے اس چیز کو دکھایا جاتا ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو واقعی اپنی ایگزسٹنس رکھتا ہے، وہ واقعی وقوع پذیر ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو شق القمر کے مخالف ہیں، ان کے مطابق اس آیت کا مطلب قیامت کے دن چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور چاند ستارے جھڑ کر نیچے گر جائیں گے۔ تو ان کی یہ بات بالکل بے معنی ہے، کیونکہ آیت میں انشک یعنی چاند پھٹ گیا کا ذکر ہے، جو کہ ماضی ہے، اور شق القمر کی عظیم نشانی کو دیکھ کر ہی کفار نے کہا کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کفار نے یہ معجزہ دیکھا تو کہا اگر یہ قیامت کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے تو قیامت کو ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو اس وقت کون سے کفار دیکھیں گے؟ تو بلا شبہ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ یہ چاند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ تو دوستو، ناسا نے چاند کی جو تصویریں لی ہیں اس میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہ تصویریں ناسا کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ ان تصویروں کا گہرائی سے مشاہدے کے بعد ایک تحقیق شائع کی گئی جس کے مطابق چاند کی سطح پر ایک عظیم دراڑ دریافت ہوئی، اور اس بات کے واضح ثبوت ملے کہ ماضی میں جو لوجیکل حالات کی بدولت چاند کی سطح الگ ہونے کے بعد ابھی تک سکڑ رہی ہے یا جڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریے گا۔ نئے ویور سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ان کو بذریعہ نوٹیفیکیشن آسانی سے مل سکے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔